وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔ آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک ہے اور انتہائی متبرک دن ہے۔ اس متبرک دن میں ہم اللہ کے حضور اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آج سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنے کی برکات اور فضیلت بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ موضوع انتہائی مٹھاس بھرا موضوع ہے اور اس کی مٹھاس سے عشاقان مصطفیٰ کے قلوب و اذہان معطر اور منور ہوتے ہیں، اور یہی وہ ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی جس کو ادا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کیسی مضبوط دلیل ہے کہ جس سے اس خوبصورت اور میٹھے موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت گرامی، یقیناً سرکار عبد قرار شفیع روز شمار جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے باعث نجات بھی ہیں، باعث بخشش و مغفرت بھی ہیں، اور دنیا کے اندر بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کا بھی آپ ہی سبب ہیں، اور آپ ہی کے سبب ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، دکھ تکلیفیں کم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرماتا ہے۔ احباب گرامی قدر، درود پاک پڑھنے سے انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات بھی نازل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن و دماغ کو، قلوب و اذہان کو سکون بھی میسر آتا ہے، طبیعت کے اندر رونق آتی ہے، اور انسان کے گھر میں خوشیاں جنم لیتی ہیں، تکالیف اور پریشانیوں سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے۔ اس خوبصورت عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں مولانا محمد شاہد مدنی، جو کہ انشاءاللہ العزیز اپنے خوبصورت کلمات کے ساتھ سرکار عبد قرار شفیع روز شمار جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے پر، درود پاک پڑھنے پر اس کے فیوز و برکات ہمیں بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا محمد شاہد مدنی صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ یقیناً آج کا دن بھی مسلمانان اسلام کے لیے انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ شب قدر کی رات
جس کو عموماً بیان خصوصاً بیان کیا گیا ہے 27ویں شب اور آگے آج 27واں رمضان المبارک ہے، یقیناً یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑی اہمیت والا دن ہے، اور آج کے دن بہت سارے مسلمان نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لنگر پکا کر تقسیم بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آج کے اس دن پر درود پاک کی فضیلت اور اہمیت آپ سے جاننا چاہیں گے، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ ثناخوان رسول بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ناظرین مولانا شاہد مدنی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خوبصورت آواز ہے، سرکار کا کلام آپ نظم کی شکل میں بھی پڑھتے ہیں اور نثر کی شکل میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم دونوں کلام آج آپ سے سماعت کریں گے، پہلے نظم کی شکل میں آپ سرکار کی کچھ تعریف ہمیں سنائیں، بعد ازاں پھر ہم اسی پر اپنی نثر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی۔ میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ بھی ساتھ ساتھ ورد کریں، درود پاک پڑھیں، ماشاءاللہ۔ صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اور نظمی کو نار کی طرف، نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ،
آقا کہیں کہ چھوڑ دو، آقا کہیں کہ چھوڑ دو، یہ تو میرا ملنگ ہے، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد صلی اللہ۔ ماشاءاللہ مدنی صاحب بہت خوبصورت، اللہ پاک آپ کو مزید لحن داؤدی عطا فرمائے۔ آمین۔ کتنی خوبصورت آواز کے ساتھ آپ نے عین موضوع کے مطابق سرکار کے نام کی تعریف کی، آپ پہ درود و پاک۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے آپ آغاز فرمائیں اور وہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن پاک میں درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اور جس چیز پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ باقی عبادات بھی ہیں اور یہ بھی ایک عبادت ہے جی، لیکن باقی عبادات صرف بندوں کے لیے ہیں، اور اس عبادت کے اندر خود خالق بھی بندوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور اپنے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ اور قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت بھی اور اس کے فرشتے بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کو اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی میرے محبوب پر خوب خوب جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ سبحان اب یہ ایسی عبادت ہے کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، ویسے اس کے لیے نفلی کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن ایمان والے اس کو جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں، بے شک، کیونکہ بے شک۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا باعث ہے، اور کوئی ایمان والا ایسا نہیں چاہے گا کہ حضور کا قرب ہمیں حاصل نہ ہو۔ بے شک، تو نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے اتنے فرمودات عالیہ جو ہیں، پھر آگے صحابہ اکرام ہیں اور اس کے بعد اولیاء اکرام کا اتنا طویل سلسلہ ہے جنہوں نے درود پاک پر جو ہے وہ اتنا کام کیا، درود پاک کو اپنایا اور برکات جو ہیں وہ درود پاک کی حاصل کی۔ ایک بہت بڑی حدیث پاک ہے جس کو اکثر علماء اکرام جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، جس کو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل بھی فرمانے والے ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ سے بہت سارے اوراد و وظائف جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، کبھی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات تو اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں، وہ ان کا زبان پر پڑھنے میں تو بڑے ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، وہ ان کا میزان پر بہت زیادہ وزن ہے، بھاری ہے۔ وہ کیا کلمات ہے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، کچھ گزارشات پیش کرتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں تم فاطمہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 اور 34 مرتبہ اس کا ورد کیا کرو تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے سارے معاملات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی ایسے بہت سارے وظائف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ امت کو عطا فرمائے، لیکن حضرت کعب آئے تو اس دن حضور کا انداز ہی انوکھا اور نرالا تھا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ سے جو وظائف سنے ہیں نا اور درود پاک کی فضیلت بھی آپ سے سنی ہے، تو میں کچھ ترتیب بنانا چاہتا ہوں یا میں نے بنا لی ہے، تو اس میں نے باقی اوراد و وظائف 3 گنا رکھے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ پر درود پاک کو رکھا ہے۔ تو یا رسول اللہ ایسا کرنا کیسا رہے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود پاک کو بڑھا دو تو تمہارے لیے اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ پھر وہ ادھر ہی بیٹھے فیصلہ کر لیتے ہیں یا رسول اللہ، پھر آدھے دوسرے وظائف پڑھ لیتے ہیں اور آدھا درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ حضور پھر وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم درود پاک کو اور زیادہ کر لو تو اچھا رہ جائے گا۔ پھر وہ 3 گنا درود پاک پہ آ جاتے ہیں اور 1 گنا جو ہے وہ دوسرے وظائف کرنا ہے۔ اب کیونکہ سنے حضور کی بارگاہ سے تھے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں،
تو آخر میں وہ اس بات پر پہنچتے کہ یا رسول اللہ اگر اتنی یہ درود پاک کا معاملہ رب کی بارگاہ میں منظور ہے تو پھر باقی اوراد و وظائف چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کی ذات پر درود پاک ہی پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم جملہ، حضور فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت کے تیرے سارے کاموں کے لیے اللہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، جی وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو کیا یہ کوئی جدا جدا چیزیں ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اگر اکیلے رب کا ذکر کرو گے تو وہ منظور ہوگا ہی نہیں، حضور کا ذکر ہی حقیقت میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ماشاءاللہ، میں چاہوں گا کہ اس شعر کو ایک بار آپ ریپیٹ کریں۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ وہ ذکر جو صرف رب کا ہے تم کر کے جاؤ گے وہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا، حضور کا ذکر ساتھ لے کر جاؤ گے تو تمہیں جنت پہنچا دے گا۔ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، سبحان کیا کمال کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی اس میں تربیت فرمائی کہ درود پاک کو سب اوراد و وظائف پر جو ہے وہ اس حدیث پاک کے صدقے سے جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ عطا کر دی گئی۔ پھر آگے چلیں تو وہاں پر کوئی یعنی کہ اب تو یہ ہے نا کہ سارے وظائف کو چھوڑ کر حضور کی ذات برکات پر درود و سلام کو وظیفہ بنا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو اس کا جو ہے نا وہ شیوا بن گیا، کوئی ایک مرتبہ پڑھے تو اس کو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں کوئی ایک مرتبہ پڑھے تو اس پر اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ کتنی کرم نوازی، کتنی کرم نوازی ہیں، نیکیاں بھی دے دی، گناہ بھی جھاڑ دیے اور درجات بھی بلند کر دیے، حتیٰ کہ درود پاک جو ہے وہ تو یہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے، ہماری آپ کی ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے کیا السلام علیکم، آپ نے وعلیکم السلام کہا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کوئی دین کی بات ایک کر لی یا صرف مصافحہ کرنے پر جو ہے وہ ہم نے اکتفا کیا، اور جانے سے ملاقات ختم کرنے سے پہلے آپ نے بھی درود پاک پڑھ لیا اور میں نے بھی درود پاک پڑھ لیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہر جو ہے وہ محفل جو ہے وہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے مزین ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ، اور یہ تم کرو گے تو ہوگا فائدہ کیا؟ ملے تم ہو، تعلقات تمہارے بن رہے ہیں، لیکن درمیان میں تم نے میرے محبوب کا ذکر کر لیا ہے تو حضور فرماتے ہیں جدا ہونے سے پہلے پہلے رب دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے راستہ کرو۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور مجلسوں کی زینت جو ہے اور مجلسوں کو نکھار جو ہے وہ سرکار کا ذکر ہے۔ اور یہ کئی مرتبہ ہم نے ایسے ہوا کہ ہم بیٹھے اپنی گفتگو کرنے پر تھے لیکن کسی جو ہے وہ تذکرے میں باب حضور کا ذکر چھڑ گیا، اور ایسی پھر احباب پر وجدانی کیفیات جو ہیں وہ اللہ رب العزت وارد فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور وہ محفل جو ہے وہ آراستہ نہ ہو جائے، اس محفل کو اللہ رب العزت خوبصورت ترین بنا دیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معزز ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو، بڑے خوبصورت کلمات کے ساتھ مولانا محمد شاہد مدنی صاحب سے ہم سماعت کر رہے ہیں۔ درود پاک کی کتنی برکات ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ اسی پر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جامعہ قادری رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سے یکم رمضان المبارک سے آج 27 رمضان المبارک ہے، اور اس پورے ماہ کے اندر ہم آپ کے لیے مختلف موضوعات لے کے آتے رہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم آپ کو بہتر سے بہتر پیغام پہنچا سکیں۔ ہم نت نئے انداز میں مختلف موضوعات زیر بحث لائے، جس میں ہم نے نامور علماء کرام اپنے جامعہ کے فاضلین کو دعوت دی اور ان کی خوبصورت گفتگو آپ تک پہنچائی۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، چند دن باقی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہمان ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور اس کے آخری لمحات میں ہم آج کی گفتگو درود پاک کے عنوان پہ کر رہے ہیں۔
درود پاک ایک خوبصورت موضوع ہے اور وہ شاکان رسول کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا موضوع ہے۔ ہم اس موضوع پر آج گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد شاہد مدنی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ انتہائی خوبصورت آواز بھی کے مالک ہیں اور خوبصورت گفتگو کرنے کا ملکہ حاصل رکھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے درود پاک کی قرآن پاک سے اور حدیث طیبہ سے وضاحت بیان فرمائی۔ یہ درود پاک کب سے شروع ہوا اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی ابتدا کو جاننا یہ کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کا جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا وہ اطلاق اس بات پر جو ہے وہ ہمیں وضاحت دے رہا ہے کہ جب سے نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک بنا ہے اور اللہ رب العزت اس وقت سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کو نازل کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہے۔ اور ہمیں اس کی ابتدا کی خبر جو ہے وہ کیسے لگتی ہے؟ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں دنیا میں، وہ توبہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہ بھی حضور کے نام کے صدقے سے ہوتی ہے۔ پھر حضرت سیدہ حوا سے جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میرا نکاح حضرت سیدہ حوا سے کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مہر دینا پڑے گا۔ تو وہ پوچھتے ہیں یا اللہ مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب پر، وہ جس کے وسیلے سے تم نے اپنی توبہ کو قبول کروایا ہے، اس محبوب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا سیدہ حوا سے نکاح ہو جائے گا۔ ابھی یعنی آدمیت جو ہے وہ تخلیق ہو رہی ہے، حضرت انسان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابھی پہلا کوئی انسان بھی دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ اس وقت سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے جس کو البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا مجھ سے نبوت کا میثاق اور رسالت کا عہد لیا گیا اور تورات اور انجیل کے اندر میرے ذکر کو پھیلا دیا گیا، اور دنیا میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے آ کر دنیا میں میرے اوصاف و کمالات کو بیان نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہر نبی جو ہے وہ حضور کے یعنی کہ امتی ہونے کے اندر جو ہے وہ شمولیت رکھنے والا ہے، اور حضور کا ذکر عوام الناس کے سامنے بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ خود بھی اکیلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ چھیڑتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی تو آپ کے والد محترم جو ہیں وہ وصال کر گئے تھے۔ اس پر تاریخ عالم کے اندر جو ہے وہ درج ہے کہ آسمان پر فرشتوں نے جو ہے وہ آہ و بکا کی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ تیرا محبوب اب دنیا میں تشریف ابھی نہیں لایا، اور اس کے ساتھ شفقتیں کرنے والا، اس کے ناز اٹھانے والا، اس کا باپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو تیرے محبوب کی پرورش کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا فرشتوں تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے محبوب کا والد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اپنے محبوب کا حامی و ناصر ہوں، اس کا مددگار ہوں، اس کا معاون ہوں، اس کی پرورش کرنے والا ہوں۔ بس فرشتوں تمہارا کام پتہ کیا ہے؟ فصلوا علیہ فتبرکوا باسمی، اے فرشتوں تم میرے محبوب کی ذات ببرکات پر بس درود و سلام پڑھو اور اس کے نام سے برکتیں حاصل کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ابتدائے آفرینش سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو ہم نے تو بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ایک ہے اللہ رب العزت کا ذکر اور ایک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر۔ تو کہتے ہیں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ بند ہو جائے گا، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس وقت بھی جاری رہے گا۔ وہ بھی قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کے جو ہے وہ تحت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اب سور پھونکا جانا ہے، اس وقت ساری مخلوقات جو ہیں ان پر موت طاری کر دی جائے گی، حتیٰ کہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ بھی وصال کر جائیں گے۔ اس وقت صرف اللہ رب العزت کی ذات ببرکات رہ جائے گی، اور اللہ رب العزت کے یہ حضور کے بارے میں ارشاد فرمائے ہوئے کلمات ان اللہ و ملائکتہ، اے محبوب تجھ پر تیرا رب بھی درود پڑتا ہے۔ کہتے اس وقت رب کا ذکر بند ہو جائے گا، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس وقت بھی ہے، جاری و ساری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور محشر کے میدان میں
تو ایسا ہوگا کہ سب تمام مخلوقات کو حضور کی بارگاہ میں اکٹھا ہونا پڑے گا، اور جب یہ سارے انبیاء کے پاس ہو کر تشریف لائیں گے، پہلے حضور کی حمد و ثنا پڑھیں گے، حضور پر درود پاک پڑھیں گے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو حضور فرمایا تم بھٹکتے کدھر رہے ہو؟ انا لہا، او میرے بندو آؤ، میں تو آج اسی کام کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبب اتنا ہے انہیں قاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ لوگ سارے جنہوں نے اس دنیا میں حضور کو نہیں مانا، وہاں حضور کو مان کر حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی سلسلہ ایسا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر اختتام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یعنی اس کا آغاز کب ہوا ہم اس کی کوئی لمٹ نہیں کہہ سکتے، اور یہ کب تک جاری رہے گا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ واحد وہ ذکر ہے جو چلتا آیا ہے، جو چلتا رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیدی و مرشدی حضور قبلہ فقیہ عصر بقیت السلف الحاج مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مرشد گرامی بھی ہیں۔ آپ نے درود پاک کے حوالے سے ملک پاکستان کے اندر ملک پاکستان کی فضاؤں کو، ملک پاکستان کی ہواؤں کو درود پاک سے معطر کیا ہے۔ آپ ان کی شخصیت پر بھی میں چاہوں گا کہ کچھ کلمات ادا فرمائیں۔ آپ کا کام، آپ نے چونکہ آپ نے بھی حضرت صاحب کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کے کام کو قریب سے دیکھا ہے، آپ ان کے کام کو درود پاک کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ نے اللہ اکبر، ہمارے سینوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے معطر کرنے والی میرے شیخ کامل فقیہ عصر مفتی محمد امین صاحب کا ذکر کیا۔ میں اس وقت BC ٹاور میں تھوڑی سی ڈیوٹی کرتا تھا، تو کسی بندے نے انڈونیشیا سے کچھ سوالات جو ہے وہ بھیجے کہ آپ نے یہ سلسلہ کیسے شروع کیا جی۔ تو وہ ڈیوٹی بھی میری لگی کہ اس کے جوابات لکھیں، پھر میں اس کو چیک کروں گا جی۔ تو قبلہ صاحب فرماتے ہیں خود انہوں نے آخری عمر میں جو آخری تحریر لکھی تھی وہ بھی درود پاک کے متعلق یہ لکھی تھی کہ میں نے کہاں سے سلسلہ شروع کیا۔ تو کہتے میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں کوٹلی شریف حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ درود پاک کی محفل کیا کرو۔ تو کہتے میں آ کے مجھے وہاں سے جو آرڈر ملتا تھا تو میں اس پر جو ہے نا وہ کار بند ہو جاتا تھا، تو میں نے جناب درود پاک کی محفل شروع کی، تو میں صبح و شام گزرتے آتے جاتے احباب کو درود پاک کے لیے کہتا رہتا۔ اور پھر جب درود پاک جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد، وہ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کیونکہ شب قدر بھی ہے، یہ رات گزری ہے، تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک سال بعد آتا ہے، اور اس کی طاق راتوں میں تم نے یہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے، اور یہ تمہیں مل گئی تو تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو 1000 مہینوں کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے سالوں پر تو وہ 83-84 سال کے قریب، یعنی 90 سال سے کم کا عرصہ بنتا ہے۔ تو یہ بھی حضور کا غلام ہے جو مسجد میں حاضر ہو کر طاق راتوں کو تلاش کر رہا ہے، لیکن ادھر حضور کا غلام ہے وہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہے 80 مرتبہ، تو اس کو رب 80 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا۔ میں نے کہا یہ حضور سے وفا کی بات ہے، جو حضور کا غلام ہو گیا اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے، اور اس کا ہر دن جو ہے وہ اللہ رب العزت عید کا دن بنا دیتا ہے اس کو، یعنی ہر جمعے والے دن بھی اتنا ثواب جو ہے جتنا شب قدر پر ملتا ہے وہ عطا کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں کپڑے بچھا دیتا اور میں انتظار کرتا احباب، میں نے پھر ہر جمعے گنتا کہ کتنے آئے ہیں، کبھی 6 آئے ہیں، کبھی 7 آئے، کبھی 8 آئے، کبھی وہ پھر جو ہے نا آتے، لیکن میں نے کہتا ہے اس کو چھوڑا نہیں، میں نے درود پاک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ احباب کو دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یعنی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پرانی مسجد جو تھی وہ اتنی درود پاک کے لیے بھرنا شروع ہو گئی کہ وہ ہمیں گرا کر اس کا جو ہے وہ توسیع کرنی پڑی، اس کو بڑا کرنا پڑا۔ اور میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اگر محمد پورہ تشریف لاتے اور بڑے سے بڑا جلسہ وہاں پر رکھ دیا جاتا تو وہاں پر اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی تھی جتنی جمعے والے دن درود پاک پڑھنے والوں کی ہوتی تھی۔ یعنی ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں مدینہ شریف میں جائیں، اب ظاہری بات محبت کی باتیں ہیں تو کہتے ہیں مدینہ شریف میں جائیں تو وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے وہ مدینہ شریف کے خوبصورت نوجوان لڑکے جو ہیں وہ مہمانوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ حضرت آئیں ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے وہ افطاری کریں۔ تو
لگتا یوں ہوتا ہے کہ وہ اگر ہم ان کو اپنے مہمانوں کو دسترخوان پر بٹھانے میں کامیاب ہو گئے نا تو بس اسی کام کے صدقے سے رب ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو ہم جب محمد پورہ میں ہوتے تھے تو ہم یہ لوگوں کا شوق دیکھتے تھے کہ یہ درود پاک کی محفل جمعے والے دن ہی ہماری پکی ہو گئی نا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور حضرت صاحب ایک جمعہ اکثر ارشاد فرماتے، اور تقریباً اکثر نہیں، جب بھی یہ درس قرآن ہر اتوار کو ہوتا ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دے تو کہتے 3 چیزیں اپنا لو، ایک سچا سچا عشق رسول اپنا لو، دوسرا سنت کی پابندی اور اس میں خصوصاً نماز، اور تیسرا درود پاک اپنا لو، چھلانگتے پھلانگتے جنت چلے جاؤ۔ اور پنجابی کہتے ہیں چھاڑا مار دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ جب حضور کے غلام نے پل صراط سے گزرنا ہے نا تو اس کی تو پاؤں میں وجد آ جائے گا، وہ تو جو ہے نا وہ رقص کرتا ہوا پل صراط سے گزر جائے گا، کیونکہ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ پیچھے سے حضور جو یہ فرما رہے ہوں کہ یا اللہ میرے امتی کو سلامت رکھنا، تو کہتے وہ جو ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہوگی، لیکن اس پر بھی حضور کے غلام جو ہے وہ رقص کرتے اور چھلانگے لگاتے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں اپنا لو تو چھلانگتے پھلانگتے جنت میں پہنچ جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ حضرت صاحب فقیہ اثر حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک آپ کے درجات کو بلندیاں دے۔ آپ نے فیصل آباد کی ہواؤں فضاؤں کو ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں بلکہ کھربوں، کئی کھربوں بار درود پاک پڑھ کر سالانہ کی بنیادوں پر ہر جو میلاد شریف کی رات ہوتی اس رات کو سرکار کی بارگاہ میں وہ درود پاک آج بھی جمع کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کھربوں بار پڑھا ہوا درود پاک جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کی اجتماعی دعائیں شامل ہوتی ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو درود پاک پڑھنے کا پابند کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھما چھم آپ کے گھر میں نازل ہوتی ہیں، آپ کی دعاؤں کے اندر قبولیت آتی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ بات بھی ہم عرض کریں گے کہ دعا کی قبولیت، جیسا کہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا کہ دعا جو بغیر درود کے پڑھی جائے، مانگی جائے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دیا۔ بالکل اس حدیث مبارکہ کی ذرا آپ وضاحت کریں، اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت میں درود پاک کو کیوں کر شامل کیا جاتا ہے؟ ہمارے بہت سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ درود پاک جو ہے نا یہ رب کی بارگاہ میں وسیلے کی حیثیت رکھنے والا ہے۔ بالکل، جیسے کہتے ہیں بادشاہوں کے مقربین ہوں تو وہ جب جو مقربین جو ہیں وہ بادشاہ سے کسی کا کام جو ہے وہ کروانے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہر بندے کے معاملے کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ بالکل، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے کیونکہ اس کو خود ارشاد فرمایا پڑھنے کے لیے، تو اس کا عامل خود رب ہے جی۔ اور یہ ہر صورت میں ایون کہ ریاکاری بھی اس کی جائے تو پھر بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ گلدستہ بنایا جائے کہ اپنی دعائیں جو ہیں وہ درمیان میں رکھی جائیں جی۔ اور اوپر بھی درود پاک پڑھ لیا جائے، نیچے بھی درود پاک پڑھ لیا جائے، تو ہوگا یوں کہ نہ اوپر والی جو ہے وہ رد ہونے والی ہے، نہ نیچے والی رد ہونے والی ہے۔ تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ درمیان سے نکال کر اس کو رد کر دیا جائے۔ کہتے اوپر نیچے درود پاک کے بکس کے اندر جو دعائیں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت جو ہے وہ پا جائیں گی۔ باقاعدہ طور پر مسجد کے اندر اس کا ایک مظاہرہ ہوا۔ ایک حضور کے صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگنا شروع کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا، فرمایا تم نے جلدی کی ہے، تم پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھتے، پھر رب سے مانگتے، تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا۔ اب پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، اس وقت بھی حضور تشریف فرماتے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد حضور پر درود پاک پڑھا، پڑھ کے ابھی دعا مانگنا چاہتے تھے تو حضور نے آواز دی، اے عبداللہ بن مسعود اب مانگو تم، اب تمہیں رب ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ اب پھر یہ جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی،
تمہاری عبادت کیسے پہنچے گی، تمہارا کوئی مرتبہ اور مقام رب کی بارگاہ میں کیسے پہنچے گا؟ تو ہر جگہ جو ہے وہ تمہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ضروری ہے، اور وسیلہ حضور کا قرب جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک سے جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی میں فضیلت کے طور پر ایک حدیث پاک جو ہے وہ ضرور سنانا چاہوں گا کہ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1000 مرتبہ روزانہ جو درود پاک کا جو ہے وہ معمول بنا لیتا ہے۔ ویسے تو اس 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر قبلہ شیخ طریقت فقیہ الحسن مفتی محمد امین صاحب نے وہ بہت ساری حدیث مبارکہ، پھر اس کے بعد بزرگوں کے اقوال اور پھر واقعات جو ہیں وہ نقل کیے ہیں، اور آپ تو خود تسبیح اپنی طرف سے عنایت فرمایا کرتے تھے کہ میاں 2000 پڑھو، 3000 پڑھو۔ اب 3000 جس نے پڑھنا شروع کیا اس کو کہتے تھے تو 5000 مرتبہ پڑھا کرو، اور خود جو ہے وہ قبلہ حضرت صاحب کا معمول ہوتا تھا کہ آپ 40000 مرتبہ روزانہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کے پھر کئی ایسے یعنی مریدین ہیں جن کو بھی یہ 40,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور ان کے جنازے ہم نے دیکھے کہ جب میت ابھی نہیں آئی ہوتی تھی، جنازوں کے اندر شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس وقت ایسے ہی ہوتا تھا جیسے گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، لیکن جب میت آ جاتی تھی تو پتہ نہیں خلقت کہاں سے ایسے ہی لگتا تھا کہ آسمانوں سے فرشتے جو ہیں وہ اتر آئے ہیں، اور قرب و جوار میں جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہ نورانی چہرے نظر آتے تھے ایسا جو۔ تو حضور نے فرمایا 1000 مرتبہ درود پاک کو جو معمول بنا لیتا ہے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مکان نہیں دیکھ لیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی معزز ناظرین، ہمارا وقت چونکہ اختتام کو پہنچتا ہے، ہم اپنے مخصوص وقت میں رہ کر جو بھی خوبصورت ارشادات تھے سرکار کے وہ آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی۔ ہم آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کریں گے کہ درود پاک پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کیجیے، اپنے گھر کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنی دکان کے اندر، خود بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹوں کو، اگر آپ کسی مل فیکٹری کے آنر ہیں تو اپنے ورکروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ یہ درود پاک دنیا کے اندر ہر آدمی پریشان ہے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہر پریشانی کا حل درود پاک پڑھنے کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیوں سے نجات ملے تو درود پاک پر ہمیشگی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔